راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے لفظ رہ جائیں گے اور علماء سود پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائیں گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائلز، بجلی کے پنکھے وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ علماء آسمان کے نیچے رہنے والے میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کے صرف نام کی باقی رہنے کی یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور وہ ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہے اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے طریقے اور کیفیت باقی نہیں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمی طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے لفظ اور اس کے اچھی آواز سے پڑھنے کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی معنی کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے خیال میں بھی نہیں رہا۔ مسجد زیب و زینت سے خوب سجی ہوئی ہے، دلکش فرش، قیمتی گلیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہے، مگر ہدایت سے خالی ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہے اور امام مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی زیادہ تشریح آگے حدیث کی تشریح میں کی جائیں گی۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا اور پھر اس کے شکار علماء بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے ایٹھیں گے، دنیا کی مرضی کے مطابق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آگے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا والوں کے پاس جا کر دین سالم رہ جائے، جس طرح قدعات کے پیڑ سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح سرمایہ کے قریب سے گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو علماء سرمایہ کے پاس جاتے ہیں، اور زیادہ طور سے علماء ایسے ہی ہے، کچھ ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم والے اپنے علم کو بچائے رکھتے اور ان سے صلاحیت والے انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے۔ مشکات۔ دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی آخرت کے فکر سے خالی ہے اور اس فنا ہونے والی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بنے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے، جوڑنے کی دھن میں پریشان ہے، اور موجودہ زمانے کے علماء بھی بہت کم ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، ورنہ بعض تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کو جلسوں میں گاندھی ازم یا نیشنلزم، سوشلزم اور کمیونزم کی
شاعت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے بجائے مخلوق کے اپنے گڑے نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قول کے مطابق تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارا کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو اپنی طرف کھینچنے والے رنگ برنگے ٹائل، من بھاون فرش اور قیمتی پردے اور دوسری سجاوٹ اور آرام کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں مسجدوں میں پہنچ کر نماز کے وقتوں کے علاوہ مسجدوں میں تالا لگا دینے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیا کی سجاوٹوں سے بھری پڑی ہے اور نمازیوں سے خالی ہے۔ جو نمازی ہے وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ مسجدوں میں خدا میں دل لگانے والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہے، نہ دینی مشورے ہے، نہ تلاوت کے ذکر سے آباد ہے۔ حالانکہ مسجدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشورے کا مرکز تھی۔ کنز العمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو اپنی آنکھوں کو چکا چون کرنے والا بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے، جو شعب الایمان میں آئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیا سے متعلق باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری کے برابر ہوگا اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر زمانے والے علماء ایسا ہوں گے جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑے ہوئے۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بد دینی و بے حیائی اور فحش کاری کا ماحول ہے، فسق و فجور اور سرکشی کا ماحول ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔